السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو تاریخ یہود سیریز کا 6واں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ اس سیریز کے گزشتہ 5 ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں شامل کر دیے ہیں۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں تاریخ یہود سیریز کا 6واں ایپیسوڈ۔ جرمنوں کا یہودیوں سے سلوک۔ یہودیوں کو جرمنی میں بھی بڑی ذلتوں اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائی پادریوں نے ان سے خلف لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہودی کو ننگے پاؤں سور کی کھال پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہنے پڑتے: اگر جھوٹ بولوں تو خنزیر کی یہ خون آلود کھال میرے جسم کے ساتھ لپٹ جائے، اس کا گوشت میری ماں کا گلا گھونٹ دے۔ اگر میں جھوٹ کہوں تو اس سور کا سر میری بیٹی کا سر بن جائے۔ اگر سچ نہ بولوں تو اس سور کا خون 3 پشت تک میرے بچوں کی پیشانی پر جھلکتا رہے۔ یہود کو اس کے علاوہ یہ بھی اقرار کرنا پڑتا تھا کہ میں نجس یہودی ہوں جس کے آباء و اجداد نے سچے مسیحا کو صلیب پر چڑھایا۔ میں آوارہ ہوں، میرا کوئی گھر نہیں اور کوئی وطن نہیں سوائے اس کے جو چرچ کی مہربانی سے مجھے نصیب ہوا۔ میں ذلیل ہوں اور تمام بنی نوع انسان کی ذلت کا صرف باعث ہی نہیں بلکہ اس کی تباہی کا بھی سامان ہوں۔ میں کنوؤں کے پانی میں زہر ملاتا ہوں، طاعون پھیلاتا ہوں، عیسائی بچوں کا خون بہانے کے لیے ان کے قتل کو بھی جائز سمجھتا ہوں۔ میری عورتیں طوائفیں ہیں، میرا انجام دائمی جہنم ہے، چونکہ میں چرچ اور تمام نیک عیسائیوں کا بدترین دشمن ہوں۔ پولینڈ میں داخلہ اور یہود کے ساتھ سلوک۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں ذلتوں اور رسوائیوں سے تنگ آ کر یہود پولینڈ پہنچنے لگے، جو 14ویں صدی میں ان کی آخری جائے پناہ بنی۔ یہاں آباد کاری کے لیے کافی گنجائش تھی، وسیع زمینوں کو کاشت کرنے اور نئے کاروبار شروع کرنے کے وسیع امکانات تھے۔ یہود بہت سے نشیب و فراز اور ترش و تلخ تجربات کے علاوہ مختلف فنون میں مہارت لے کر بھی آئے تھے۔ تجارت اور سودی کاروبار کے فن میں مقامی آبادی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ حکمرانوں اور عدالتوں سے ساز باز کر کے مرات حاصل کرنے کے لیے انہیں مالی اور جنسی رشوت دینے کے طور طریقے بھی انہیں خوب آتے تھے، جن کے بلبوتے پر وہ 250-300 سال تک انہوں نے بے پناہ دولت اکٹھی کی۔ یہ جتنی جمع ہوتی جائے اس کی آخری حد نہیں آتی تھی۔ چنانچہ ان کی مہاجنی قرضوں کی شرح میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا۔ سودی حساب کتاب بنانے کے لیے ان کا طریقہ کار بھی مقامی آبادی کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ معمولی قرضہ لینے والا شخص بلاخر ان کے ہاتھوں دیوالیہ ہو جاتا اور اس کا مکان تک کرک ہو جاتا۔ ہوتے ہوتے پولش عمرہ بھی ان کے قرضوں میں بری طرح پھنس گئے۔ جب امیر طبقے نے خود کو غریبوں اور متوسط لوگوں جیسی مشکلات میں پھنستے ہوئے پایا تو وہ بھی کھلم کھلا ان کے خلاف اظہار نفرت کرنے لگے۔ چھوٹے کاشتکاروں کے حالات ذرا مختلف قسم کے تھے۔ انہیں یہودی قرض خواہ کے بڑھتے ہوئے سود سے جو پریشانی ہو رہی تھی، مالک کے اراضی یعنی زمیندار کی طرف سے بٹائی کی شرح بڑھانے کے مطالبے سے بھی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے زمینداروں کے خلاف شدید ہنگامے کیے۔ کئی مقامات پر بلوے اور آتش زنی کے واقعات ہوئے۔ 1648 عیسوی میں کاشتکاروں نے زمینداروں کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت کر دی، جس کی آگ نے یہودیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 3 برس کے عرصے میں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جس سے وہ برطانیہ، اسپین، فرانس اور جرمنی میں بھی دوچار نہیں ہو سکے تھے۔ اور چونکہ انہوں نے اپنے الگ تجارتی شہر اور کالونیاں تعمیر کر رکھی تھی، اس لیے انہیں لوٹنا اور نظر آتش کرنا بھی بلوائیوں کو آسان کام لگا۔ اس تباہی و بربادی کے بعد بیشتر یہودی باہر بھاگ گئے، تاہم جو بھاگ نہیں سکتے تھے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ترکی میں یہود کی آمد اور ان کے ساتھ رواں سلوک۔ یہود پر جب دنیائے عیسائیت اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تو ان پر یہ بات کھلی کہ انہیں عالم اسلام ہی میں جگہ مل سکتی ہے۔ چنانچہ غریب سے غریب یہودی بھی اپنے دین و مذہب پر آسانی سے عمل کر سکتا تھا اور امن سے زندگی بسر ہو سکتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قسطنطنیہ یعنی کہ موجودہ استنبول میں اشیاء ضرورت کی ریل پیل تھی، تجارت خوب فروغ پا رہی تھی، اس کا شمار دنیا کے عظیم ترین شہروں میں ہو رہا تھا۔ یہودی وہاں اپنی مرضی کا لباس پہننے اور رہنے سہنے میں بھی آزاد تھے۔ ان کے بچوں کو گلیوں میں کھیل کود کی بھی اجازت تھی۔
جبکہ ترکی کے کئی شہروں میں ان کی بڑی بڑی عبادت گاہیں کنیسہ نہ صرف موجود تھی بلکہ مزید تعمیر کی جا رہی تھی، اور ایک یہودی المذہب شخص سلطان ترکی کے مشیروں میں بھی شامل تھا۔ یہ خبر جرمنی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ انہوں نے ایک ایک اور دو دو کر کے ترکی پہنچنا شروع کر دیا، لیکن راستے میں عیسائی انہیں لوٹ لیتے، عورتوں کی بے حرمتی کرتے اور مردوں کو قتل کر دیتے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔